الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم مشاہدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے روزے کا مقصد۔ رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے اور سعودی عرب اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں 16 روزہ مکمل ہوا اور ہندوستان اور پاکستان وغیرہ میں 15 روزے مکمل ہوئے۔ ہم سب کو اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تم ڈرنے والے ہو جاؤ، اللہ سے خوف کھانے والے ہو جاؤ۔ تو آج ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے اندر تقویٰ آیا کہ نہیں آیا۔ رمضان سے پہلے جو ہماری حالت تھی وہی حالت آج ہے یا اس سے اچھی ہوئی، اس سے بہتر ہوئی؟ اگر اس سے بہتر ہوئی تب تو ٹھیک ہے، اگر اسی طریقے سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے کوئی فرق نہیں پڑا، روزے سے کوئی فرق نہیں پڑا، جبکہ روزے کا مقصد بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا مقصد تو نہیں بتایا ہے، لیکن بہت سی عبادتوں کا مقصد بتایا ہے، اور بہت سی عبادتوں کا مقصد ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا مقصد بتایا ہے تاکہ لوگ متقی ہو جائیں، ڈرنے والے ہو جائیں۔ تو ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں کہ واقعی ہمارے اندر تبدیلی آئی کہ نہیں آئی، یا ہمارا رمضان بھی ویسے ہی گزر رہا ہے جیسے دوسرے مہینے گزرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو پھر اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ تو روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، کھانے پینے سے رکنا بھی ہے اور دوسری چیزوں سے رکنا ہے، جمع وغیرہ سے۔ اسی طرح سے روزہ ہمارا جو ہے ہمارے جوارے کا بھی ہو، یعنی ہمارے ہاتھوں کا ہو، ہمارے پیروں کا ہو، ہماری آنکھوں کا ہو، ہماری زبان کا ہو، ہمارے کانوں کا ہو، ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے پہلے جھوٹ بولتے تھے آج بھی جھوٹ بولے، جیسے پہلے فلمیں دیکھتے تھے آج بھی دیکھیں، جیسے پہلے گانے سنتے تھے آج بھی سنیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رک گئے، روزہ ان تمام چیزوں کا ہے، آپ کے جوارے کا بھی ہے، آپ کے اعضاء کا بھی ہے، آپ کی آنکھوں کا ہے، آپ کے پیروں کا ہے، آپ کی زبان کا ہے، آپ کے کانوں کا ہے۔ تو 15 روزے یا 16 روزے مکمل ہو گئے ہیں، اس لیے اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی ہم نے روزے سے کچھ حاصل کیا یا نہیں۔
اسی طرح ایک حدیث ہے بخاری کی ہے، اذا کان یوم صوم احدکم فلا يرفث ولا يسخر وان سابه احد او قاتله فليقل انی امرؤ صائم۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو رفض نہ کرے، مستری وغیرہ، ولا یسکب، اور نامناسب باتیں نہ بولے۔ بعض لوگ تو رمضان میں بھی ویسے ہی بولتے ہیں، ویسے ہی چٹکلے جھوٹی باتیں سناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور بد کلامی کرتے ہیں۔ ہوٹلوں میں دیکھ لیجئے، بیٹھ جائیے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رمضان ہے کہ غیر رمضان ہے، ویسی الٹی سیدھی باتیں، غیبت، چگلی، لوگوں کی برائی بیان کرنا، ہو ہلہ مچانا، نامناسب باتیں بولنا۔ تو میرے بھائی، تو روزہ کس چیز کا ہے؟ روزہ صرف بھوک کا نام ہے کیا؟ پیٹ کو کھانا نہ دینا، بھوکا رکھنا، بس اسی کا نام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اس کو گالی دے، اسے لڑائی جھگڑا کرنا چاہے، تو کہے کہ میں تو روزے دار انسان ہوں، میں تو نہیں لڑائی کر سکتا، میں تو گالی نہیں دے سکتا، میں تو برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ کہاں ہے یہ سب چیزیں؟ الصوم نصف الصبر، روزے کو آدھا صبر کہا گیا ہے، کہاں ہے صبر؟ کسی چیز پر صبر نہیں ہے، ویسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے پہلی تھی، جیسے پہلے بے ڈھنگی زندگی تھی ویسی اب بھی گزر رہی ہے۔ تو پھر کیا فائدہ روزے کا میرے بھائی؟ نماز پہلے بھی نہیں پڑھتے تھے، آج بھی نہیں پڑھتے، فجر میں پہلے بھی نہیں آتے تھے، رمضان میں بھی نہیں آتے، جبکہ رمضان میں فجر نہ چھوٹنے کے اسباب بھی ہیں۔ یعنی آپ سحری آخر میں کھاتے ہیں، سحری کھانے کے بعد اذان ہوتی ہے، کتنا ٹائم رہتا ہے، اور فوراً جماعت ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی رمضان میں بھی فجر نہ پڑھنا، یہ کس چیز کی علامت ہے میرے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر روزے کا اثر نہیں ہے، آپ کے اوپر روزے کا اثر نہیں ہے، آپ کے اوپر صرف بھوک کا اثر ہے، روزے کا اثر نہیں ہے، صیام اپنا اثر نہیں دکھا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، روزے کے بڑے اہم فوائد ہیں، اخروی بھی اور دنیاوی بھی، تو یہ سب ہونا چاہیے۔ اب جیسے نماز کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیا اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یعنی جو مالدار لوگ ہیں ان سے لیا جائے گا، ان کے فقیروں پر لوٹایا جائے گا۔ یہ مقصد ہے تاکہ غریب لوگوں کو غریبوں کی مدد ہو سکے، غریبوں سے ہمدردی ہے اس میں۔ نماز بے حیا بری باتوں سے روکتی ہے، اور زکوٰۃ اور روزہ جو ہے تقوی کا سبب ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں نہیں آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں خلل ہے، کہیں خرابی ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، روزہ حقیقت میں ہمارے اخلاق کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، ہماری زندگی کو سنوارتا ہے، اچھے اخلاق والا آدمی ہو جاتا ہے، حرام چیزوں سے رک جاتا ہے۔ حلال چیزوں سے وہ رک رہا ہے تو پھر حرام سے کیوں نہیں رکے گا؟ یہی تو تربیت ہو رہی ہے روزے میں کہ حلال چیزوں سے رک جاؤ۔ لیکن نہ تو ہمارا جو ہے حرام چیزیں رک سکے، نہ بیڑی سگریٹ رک سکے، نہ تمباکو رک سکے، پھر کیا فائدہ ہو رہا بھائی؟ آپ جو نے کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے ہر چیز سے رک جاتے ہیں، اور پھر بعد میں کسی چیز پر کنٹرول نہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا ہم لوگ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اور جو چیزیں، جو برائیاں ہمارے اندر، اس کو دور کرنا چاہیے، جو کمیاں ہیں اسے دور کرنا چاہیے،
اور اچھائیوں کی طرف بڑھنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، زکوٰۃ بھی نکالنا چاہیے۔ یہ مہینہ تو اسی چیز کا ہے ہی ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے، صدقہ خیرات کیا جائے۔ جیسے ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے غریب اور مسکین لوگ برداشت کرتے ہیں، ان کی بھوک اور پیاس کو سمجھا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کا روزہ افطار کروایا جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ مہینہ جانے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ ایسا آدمی بڑا بدنصیب ہے کہ رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم سے اب تک کوتاہیاں، غلطیاں اور گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ تو ان سب کو معاف فرما دے اور ہمیں ہر برائی سے بچا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔